السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ سورۃ اللیل ہے 30ویں سپارے کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت، لیکن معانی کا سمندر ہے۔ اس صورت میں کم و بیش 12 حقیقتیں بیان ہوئی۔ اہل ایمان کو کن صفات کا مالک ہونا چاہیے؟ 3۔ جو اہل ایمان نہیں ان کے اندر کون سی 3 بڑی خامیاں ہوتی ہیں؟ 6۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایات دینے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ 3 6 9۔ پھر جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس تقوی کی 3 صورتیں کیا بنتی ہیں؟ 3 12 ہے، چھوٹی سی صورت، 12 حقیقتیں 12 13 14 آیات کے اندر۔ ایک تو اس صورت کی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ اللیل کا نام سورہ ابی بکر ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورہ ابو بکر ہے، کیونکہ اس میں اہل ایمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے، تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر الفاظ کے عموم میں وہ سارے آ جائیں گے جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، چونکہ جمادی الثانی میں عموماً لوگ حضرت ابو بکر صدیق پہ بات کرتے ہیں، اور میں چونکہ ان وفات کے دنوں میں عموماً میں اس طرح بات نہیں کرتا، میں موسمی لحاظ سے نہیں چلتا، میری عادت ہے، لیکن چاہا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہ ضرور بات ہو جائے، کیونکہ جس صحابی رسول پر دشمنان رسول تنقید کریں اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق ہمیں اپنے عقیدے سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات کا مصداق براہ راست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں لے جائیں گے اس آیت کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرانا نہیں، غم نہیں کھانا، اللہ ہمارے ساتھ، غار ثور میں۔ کہاں لے جائیں گے ان آیات کو جو اماں عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں دفاع میں اللہ نے مدعی بن کے، قاضی بن کے، گواہ بن کے نازل کی، اور پھر ساتھ ہی ابو بکر صدیق کا تذکرہ شروع کر دیا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ایک رشتہ دار اس سے متاثر ہو گئے تھے غریب رشتہ دار تھے، صحابی تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے امتی جتنے بڑے مرضی سطح پر آ جائے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ وہ متاثر ہو گئے منافقین کے پروپیگنڈے سے، تو انہوں نے توبہ بھی کر لی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارے کنارے سے بتا دیا، کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کو جب ان آیات کا پتہ چلا، خبر ملی، فوراً عہد کر لیا، نہیں میں اسی طرح مدد کرتا رہوں گا۔ کہاں لے جائیں گے سورۃ اللیل کی ان آیات کو جن کا مصداق ہی آگے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش یہی کرتا ہوں، اپنے بچوں کے نام زیادہ سے زیادہ صحابہ پر رکھیں، ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں، علی رکھیں، معاویہ رکھیں، سفیان رکھیں، مروان رکھیں، ہند رکھیں، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہاں کے لوگ ہندہ پڑھتے ہیں۔ جب اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کے پہاڑ کو بھی جلا کے راکھ کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔
وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور سے پہلے مسلمان تھے؟ مسلمان ہی سارے بعد میں ہوئے ہیں، کوئی بہت جلدی ہوا، کوئی درمیانی سطح پر ہوا، کوئی آخر میں جا کے ہوا، تو سارے ہوئے، اور اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ اور ہم دفاعی لائن پہ آ جاتے ہیں، وہ آگے سے عقیدت سنا کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، ہم فضائل سناتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ ارے پھپتیاں کستے والوں کے بارے میں عقیدت سناؤ کہ اہل سنت خلافت ابی بکر کے انکار کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابو بکر کی صحابیت کے انکار کرنے والوں کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، یہ نہیں بتاتے، کیونکہ یہاں پھر کچوکے لگتے ہیں، جان خطرے میں پڑتی ہے۔ وہ کہتے نہیں فضائل ہی کافی ہیں۔ مولوی صاحب بھی آپ لوگوں کو دیکھ کر فضائل پر بس ہو گیا ہے، وہ آگے نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ جاتا ہے تو فضائل سے اگر اس نے بڑا تیر مار لیا طہارت پہ چلا جاتا ہے، آپ کو طہارت کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا تیر مار لیا تو آج کل آپ کو تجارت کے خرید و فروخت کے نتنے مسائل بیان کر دیتا ہے، بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسائل کیا ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، میں کوئی تان و تشنیع نہیں کرتا، بلکہ ہمارا شعبہ ہے، ہم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو نظریات کا ہے، صحابہ کا ہے، توحید کا ہے، ختم نبوت کا ہے۔ اور یہ نبوت اور ختم نبوت کا تحفہ جن صحابہ کے ذریعے میرے اور آپ تک قرآن پہنچا، ان کا ہے، ان پر ہم بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو سورہ لیل کے انتخاب کی وجہ موسمی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ سورہ لیل کے انتخاب کی وجہ بھی یہی ہے، اصل وجہ، کیونکہ ابو بکر صدیق پہ تنقید ہوتی ہے۔ اب تو کھلا کھلا کفر بکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے۔ مختصر ترین سورت، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ ابی بکر۔ کتنی بڑی بات، سورہ ابو بکر، 30ویں سپارے کی سورت۔ سنیں، واللیل اذا یغشا، قرآن میں ایک اسلوب قسم کا بھی ہے، جس طرح اللہ دلائل سے سمجھاتے ہیں، قسم سے بھی سمجھاتے ہیں۔ قسم بھی سمجھانے کا اللہ کا ایک طریقہ، اور قسم سے عمومی طور پر قرآن کریم میں مراد میں آپ کو بارہا بیان کر چکا ہوں، اللہ جس چیز پر قسم کھاتے ہیں عموماً اس کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، شاہد بنا کے پیش کرتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، یعنی چھا جانے والی رات کی قسم۔ والنہار اذا تجلی، روشن ہونے والے دن کی قسم۔ وما خلق الذکر والانثى، مذکر و مؤنث نر اور مادہ کی تخلیق کی قسم۔ اگر ماں مصدریہ بنائے، اگر ماں مصدریہ نہ بنائے، ماں موصولہ بنا لے، وما خلق الذکر والانثى، اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کی ہے۔ اب یہ قسم کس بات پہ اٹھائی گئی ہے؟ کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششوں کی نوعیتیں اور ان کے نتائج اور ان کے مقاصد دنیا میں مختلف ہیں۔ جس طرح لیل و نہار مختلف ہیں، شب و روز مختلف ہیں، ٹھیک، نر مادہ مختلف ہیں، بالکل اسی طرح تمہاری کوششوں کی نوعیتیں اور ان کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ کوششیں مختلف ہیں، پھر ان کے نتائج بھی اللہ کے ہاں مختلف ہیں۔ ایک یہ انداز ہے سمجھانے کا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں، اس میں جوڑا پن ہے، زوجین ہے۔ رات کا جوڑا دن ہے، دن کا جوڑا رات ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر آگے صاف کہہ دیا وما خلق الذکر والانثى، مذکر مؤنث، نر اور مادہ، رات دن۔ ایک جاندار کی مثال لے لی اور ایک مثال بے جان کی لے لی، تو دنیا میں دو ہی چیزیں، جاندار یا بے جان، دونوں کی مثال لے لی۔ دونوں میں آپ دیکھیں نسبت زوجین کی ہے، کپل ہونے کی ہے۔ تو یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کی ہر چیز میں یہی نسبت ہے، ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ ہے، اور ہر چیز اپنے مقصد کی انتہا پر اپنے جوڑے کے ساتھ پہنچتی ہے۔ تمہاری کوشش، اس کی بھی دو نوعیتیں ہیں، اچھی کوشش، بری کوشش۔ ان کوشش کے نتائج دو ہی نوعیتیں ہیں، اچھے نتائج، برے نتائج۔
اور یہ جو نتائج کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اصل نتیجہ نکلے گا وہ آخرت میں. تو دنیا کا کپل کیا ہوا؟ آخرت. یہ اس پر دلیل ہے کہ جس طرح ایک جوڑا اپنے جوڑے کے بغیر مقصد پر نہیں پہنچتا، دنیا کو بھی آخرت سے نتھی کیے بغیر مقصد کو نہیں سمجھا جا سکتا. دنیا بھی اپنے مقصد کے حوالے سے انتہا پر اپنے جوڑے کے ساتھ پہنچے گی. وہ جوڑا آخرت کا ہے. اگر اس کو ساتھ نہ ملایا تو دنیا تو بے مقصد ہو جاتی ہے. دنیا کا مقصد تب سمجھ آتا ہے جس کو آخرت سے نتھی کر دیا جائے. اس پر ایک اور اضافی بات کر دوں، تفسیر میں شامل تو نہیں ہے. بہت سے لوگ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں دنیا کی تکالیف کو دیکھ کر، یا بہت سے لوگوں کے دل میں اعتراضات اٹھتے ہیں دنیا کی بہت سی ظلم و ستم کو دیکھ کے. فلاں بہت بڑا ظالم تھا، پھر بھی اس نے اقتدار کے مزے لوٹے، پھر بھی اس نے دولت کے مزے لوٹے، پھر بھی اس نے شہرت کے مزے لوٹے. دیکھیں کیا کیا ہوا. یہ اعتراضات دل میں پیدا اس لیے ہوتے ہیں، یا بندہ بے حوصلہ ہوتا اس لیے کہ وہ دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچتا ہی نہیں ہے. دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچے، نہ انسان بے حوصلہ ہوتا ہے، نہ اس کے دل و دماغ میں کوئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. بھائی یہ دنیا، یہ صرف دنیا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا جوڑا آخرت نتھی ہوا ہے. وہاں حساب کتاب ہونا ہے. اگر ایک بندہ اسے دنیا میں دولت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، عزت بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، مال اولاد کی کثرت ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک نمبر کا بے ایمان فراڈی ہے، مکار ہے، عیار ہے، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ تو اس کے لیے ڈھیل ہے. اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے فوراً اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ مزید آگے گناہ کرے، اس لیے پہلے ہی گناہ پر اللہ اسے ٹھوکر لگا دیتے ہیں. لیکن گناہوں پہ گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن بندے کو ٹھوکر ہی نہیں لگتی. تو اس کا مطلب اللہ اس سے اتنا ناراض ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی کشتی اچھی طرح بھر کے ڈوبے تاکہ نجات کا امکان ہی نہ ہو اس کا. اس لیے اگر کچھ گناہوں پر، پہلے گناہ پہ، دوسرے تیسرے چوتھے گناہ پہ کہیں جا کے ٹھوکر لگتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ٹھوکر لگی ہے، کہ بندہ سمجھ جا. یتیموں کا پیٹ کاٹ کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوتا. اچانک موت دبوچ لیتی ہے، اچانک موت. لوگ نہیں دیکھتے بڑے بڑے کہے مارتے ہیں، بڑے بڑے کہے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں، فائلوں کا پیٹ بھر بھی رہے ہوتے ہیں، جھوٹی میڈیکل ادویات اور بل بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اچانک موت سامنے آ جاتی ہے. اب وہ بیچارے کیسے حساب دیں گے؟ ایک اضافی بات آگے نے آپ کو میں نے بتا دی. خیر، یہاں قسم کی دو نوعیتوں سے کیا چیز سامنے آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیل و نہار اپنی نوعیت میں مختلف، پھر شب و روز کے نتائج بھی مختلف. بالکل اسی طرح نر اور مادہ نوعیت میں مختلف، ان کے نتائج بھی مختلف. بالکل اسی طرح تمہاری کوششوں کی نوعیتیں بھی مختلف اور ان کے نتائج بھی مختلف. ان سعیکم لشتی، یہ تو اجمالی طور پر بتا دیا. اب وہ دو کوششیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان دو کوششوں کی تین چیزیں بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایک کوشش کیا ہے؟ بندہ اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا، کچھ بھی عطا کر دیتا. عموماً کہتے ہیں جی مال دے دیے، صرف مال تو نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا. بندہ کسی کو آنر دے، یہ بھی تو عطا ہے نا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جو عطا کرتا ہے، مخلوق پر اپنی عطاؤں کے ڈھیر لگا دیتا ہے. واتقى، پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے. اور اسی واتقى کے اندر ایک اور مطلب بھی آ گیا، آتا کے بالمقابل. آتا دینا، واتقى رکنا، پرہیز کرنا. جس کو نہیں دینا اسے نہیں دیتا، اسے دینے سے پرہیز کرتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا. نبی علیہ السلام کی سخاوت کا سب سے امتیازی اور بنیادی پہلو یہی تھا کہ آپ دیکھتے تھے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے. اسی کو عربی میں جود کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم اردو میں سخاوت سے کر دیتے ہیں. سخاوت بڑا لمیٹڈ سا لفظ ہے، اس کے لمیٹڈ مفہوم ہے، لیکن سخاوت تو ہمارے ہاں اسے بھی کہہ دیں گے
کہ اب بڑا سخی ہے، کیا اس نے کیا کہتے ہیں خسروں پہ ویل لٹائی، کیا ہاتھ کھولا ہے اس کا، تو سخی تو وہ بھی ہے بھائی سمجھ آئی بات کی، کیا اس نے 12 دن شادی چلائی، سخاوت کی یار انتہا کر دی اس نے، انڈیا سے کنجر بلایا تھا اس نے۔ اب یہ غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے، اگر کسی کو یہ غیر پارلیمانی لفظ لگے تو جا کے کم سے کم انگلش کی ڈکشنری کھول لے، کیونکہ ہم انگلش سے معروب ہونے والی قوم ہے۔ دیکھ لیں کنجرر کے کیا مفہوم لکھا ہے، دیکھ لیں یار، اسے تو انڈیا سے کنجر بلایا تھا، کیا اہلکت مال اللبدا، قرآن اس کی مثال دیتا، ارے میں نے تو مال لٹا دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نہیں ہے سخاوت، عربی میں کہتے ہیں جود، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جود کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کے لیے، جس کے لیے جو مناسب ہے وہ عطا کرنا، یہ جود ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی صفت اجود الناس آئی ہے، اجود ما یکون آئی ہے، اجود بالخیر من الریح المرسل آئی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے۔ نبی علیہ السلام کائنات کے سخی ترین انسان تھے۔ سخاوت کا تعلق کثرت مال سے نہیں ہے، جتنا مال ہے اس کے تناسب سے، ایک بندے کے پاس 10 روپے وہ 1 روپے دیتا ہے، ایک کے پاس 100 ہیں وہ 1 روپے دیتا ہے، تو دونوں تو 1 روپے دیا، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ سخی زیادہ وہ ہے جس نے 10 روپے میں سے 1 روپے دیا، اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا۔ جس نے 100 روپے میں سے 1 روپے دیا، اس نے اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا، دیا دونوں نے 1 روپے، لیکن سخی وہ زیادہ ہے جس نے 10 میں سے 1 دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے۔ سخاوت کا تعلق اس کے مال کے تناسب سے، مال کی کثرت سے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، خیر یہ ایک الگ مستقل موضوع، اللہ تعالیٰ نے چاہے اس پہ بات کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو عطا کرتا ہے، وَاتَّقَى، پرہیز بھی کرتا ہے، متقی بھی ہے، جسے نہیں دینا اسے نہیں دیتا، جسے دینا اسے دیتا ہے، اور عطا کرتے ہوئے پرہیزگار بھی رہتا ہے۔ اب یہ عطا اس عطا سے مختلف ہو گئی جو عطا دیتے ہوئے پرہیزگار نہیں رہتا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پھر ملت حسنہ اسلام کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ترقی نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ سب سے پہلے عطا کرتا ہے، تو بھئی عطا تو گناہگار بھی کرتا ہے، کہا نہیں یہ عطا کرتے ہوئے گناہگار بھی نہیں، متقی ہے۔ واتقى، بھئی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن کافر ہوتے ہیں، کہا نہیں یہ صرف ایسا متقی نہیں، وصدق بالحسنى، دین برحق کی تصدیق بھی کر چکا ہے۔ یہ ترقی اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ جیسے قرآن کریم کی اپنا ایک اسلوب، ایک کمال کا یہ اسلوب ہوتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، حالانکہ ہر خون حرام نہیں ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، باقی گوشت کے اندر کا خون تو حلال ہے۔ ولحم الخنزیر، اب یہ خون اس کی بھی قسمیں ہو گئیں، کچھ حلال ہے کچھ حلال نہیں، تو یہ چھوٹا حرام ہوا، لیکن اس سے اوپر کا بڑا حرام ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے، اس کا تو کوئی جزئی جائز نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہاں کا خنزیر جائز ہے وہاں کا خنزیر جائز نہیں، یورپ والے جو خنزیر کھاتے ہیں وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں لہٰذا جائز ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن لحم خنزیر سے بھی اوپر ایک چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو چیز دی جائے وہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہاں بھی نیچے سے اوپر ترقی ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، عطا کیا اس سے ایک سٹیپ اور اوپر چلا جاتا ہے، بھائی متقی بھی ہے، اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر اور چلا جاتا ہے، بھائی وہ تقویٰ کی انتہا پر ہے، وہ دین ملت کی، ملت اسلامیہ کی وہ تصدیق کر چکا ہے، دین اسلام کی وہ تصدیق کر چکا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اب دین کے اندر تمام چیزیں آ گئیں، معاشیات کے اصول بھی آ گئے، کیا کہتے ہیں اخلاق کے اصول بھی آ گئے، سیاست کے اصول، تمام اصول اخلاق، اصول کیا کہتے ہیں عقائد، اصول معیشت، معاشرت، سیاست، قیادت، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ دین کا مطلب صرف 5 وقت نماز تو نہیں ہے،
5 وقت نماز بہت دین کا بہت بڑا اظہار ہے، پاسورڈ ہے، لیکن دین اس میں بند نہیں ہے. یہ تصدیق کی اس نے، وصدق بالحسنى، اللہ اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو یہ کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب اس کو دوسری طرف سے دیکھیں، یہ تو نیچے سے اوپر کی طرف گیا، اب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں. ایک بندہ دین کی تصدیق کرتا ہے لیکن پرلے درجے کا بخیل خرچ ہی نہیں کرتا. ایک بندہ مسلمان ہے لیکن پرلے درجے کے گناہ کبائر میں مبتلا ہے. اب اوپر سے نیچے کی طرف آئے. قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، یہ تو سمندر ختم ہی نہیں ہوتا. کہیں سے صرف تصدیق نہیں کی، متقی بھی ہے. کیا ہے؟ متقی بھی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی مرضی نامرضی کو دیکھ کے چلتا ہے. کہا نہیں یار، بندہ تو دیندار بھی ہے، اللہ کی مرضی نامرضی کو چل بھی رہا ہے، لیکن پرلے درجے کا بخیل ہے، کنجوس ہے، جیب سے اس کا پیسہ نہیں نکلتا. کہا نہیں، عطا بھی کرتا. نیچے سے اوپر جائیں تفسیر کا اپنا رخ ہے، اوپر سے نیچے آئیں تفسیر کا اپنا رخ ہے. کہ یہ صرف نظریاتی طور پہ مسلمان نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بھی پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے. یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں، یہ 3 خوبیاں تمام خوبیوں کو سمیٹ لیتی ہیں. عطا کرنا، شیخ سعدی نے کہا نا حدیث کو دیکھ کے، بخیل اربوت زاہد بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر. کچھ شدھ بدھ فارسی کی ہمیں بھی تھوڑی سی پڑھی کسی دور میں. کہ بخیل جو ہے بر و بحر خشکی طریقہ زاہد ترین بندہ بھی ہونا، حدیث نبی کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی بخل سے حفاظت فرمائے. آگے بات آ رہی ہے، جو اچھی صفات وہ 3 ذکر کی، عطا، تقوی اور تصدیق. عقیدتاً بھی، عملاً بھی، یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں، کہتے یہ 3 بنیادی چیزیں آ جائیں، دین کا راستہ اس کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. اور کیا کہا؟ آسان اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ دین فطرتاً آسان ہے، دین فطرتاً آسان ہے. فطرت اس کی طرف لپکتی ہے، تو بھائی سچ کی طرف بھی تو فطرت لپکتی ہے نا. دین سچ ہے، سچ دین ہے، لیکن بندے جھوٹے ہوتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں. آسان اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جس کی فطرت سلیمہ ہو، جس کی فطرت سلیمہ ہو، اسے گناہ مشکل لگتا ہے، نیکی آسان لگتی ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے وہ بے چین ہوتا ہے، جب تک نماز نہ پڑھے اسے چین ہی نہیں آتا. میٹنگ ہو رہی ہے، صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، آپ صاحب کو کچھ کہہ نہیں سکتے، بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. اگر تھوڑے سے صاحب کے ساتھ بے تکلف ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں سر نماز کا ٹائم ہو گیا، اور آپ جب تک نماز نہ پڑھے آپ کو آرام نہیں آتا. اور کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ لیکن اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا تصور ہوتے ہی بے چینی ہونے لگے، یار کیا ہو گیا، پھر نماز کا ٹائم، ابھی تو ظہر پڑی تھی بھی اثر آ گئی. پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ میرے سمیت ہر ایک کے لیے. اوہ فجر ہو گئی، کیسے اٹھیں گے سردیوں میں، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، پانی ٹھنڈا، وضو کیسے کرنا؟ ایمان کی فکر کریں. مومن تو وہ ہے وقت ہو جائے، وہ وقت پہ وہ فریضہ ادا نہ ہو رہا ہو تو اس کی بے چینی دور ہی نہ ہو. یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ 3 بڑی خوبیاں آ جائیں، بندہ تصدیق بھی کرے، عطا بھی کرے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں عطا کرتا چلا جائے، تو باقی دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. 3 بڑی خوبیاں کہی نا، نظریاتی طور پر تصدیق کرے، عطا کرے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں، تو دین تو پوری زندگی ہے، وہ سارا کچھ اللہ آسان کر دیتے. دین تو بائی نیچر ویسے ہی آسان ہے. ہاں ابتدا میں دین مشکل لگتا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹی ہے جو سورہ بلد کے اندر بھی ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. یہ بندہ دشوار گزار گھاٹی چل نہیں سکا. دین کے لیے دین کا امتحان یہ ہے، دین کے قریب آئیں گے آپ کو دشوار لگے گا، لیکن جیسے ہی دین کی گھاٹی چلتے چلے جائیں گے وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا. پھر دین اس لیے بھی آسان ہے کہ وہ اپنے نتیجے کے حوالے سے آسان ہے. آپ کی ایک منزل مقصود ہے، وہ منزل مقصود کی تڑپ مشکل راستہ آسان کر دیتی ہے. اگر وہ آپ کی منزل مقصود نہیں ہے، وہ ایک قدم چلنا بھی آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. لیکن اگر منزل مقصود بہت اونچی ہے تو آپ کے لیے رات کو جاگنا بھی آسان ہوتا ہے. یہ مقابلے کی تیاری کرنے والے
آپ دیکھیں نا، ساری دن رات ایک کر دیتے ہیں، کئی پاگل ہو جاتے ہیں، نہ سو کے میرے اپنے ایک عزیز دور کے نہ سو کے بیچارے پتہ نہیں مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، کیا پی یو میں پڑھتے تھے، لا کرتے تھے، پاگل ہو گئے. بندہ نہ سو کے بھی پاگل ہو جاتا، سمجھے. وہ ایک الگ فتنہ ہے کہ پاکستان بنا تو جو انتظامی ڈھانچہ وہی آ گیا، بڑی بڑی ڈگریوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں، بی اے پاس کرنے کے بعد رٹا لگا کے سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے، سمجھے. نوکر شاہی کی جو ڈیزائن کیا گیا وہ خاص طریقہ کار سے ڈیزائن کیا گیا. لا الہ الا اللہ. اس میں دانشور نہیں ہوتے ہیں، اس میں صرف یسر کرنے والی مخلوق ہوتی ہے. بس یہ ایک الگ موضوع کا، اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو اس پہ بات کریں گے. اس میں آپ کو دانشور نہیں ملیں گے، آپ کو تھنکر نہیں ملیں گے. اس میں یسر کرنے والی ایک خاص مخلوق ہوتی ہے جو صف باندھے. یہی تو فتنہ ہوتا ہے. اسی فتنے کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ عروج. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بہت سی باتیں لیکن کرتے ہوئے پر جلتے ہیں ہمارے بھی. جو ڈائریکٹ آ رہے ہوتے ہیں، جو انڈائریکٹ آ رہے ہوتے ہیں، مزاج میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے. جو سمجھ گئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں ان کی مرضی. لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہی بات کی. حریت جو ہوتی ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ دین جو بائی نیچر آسان ہے، دین جو اپنے نتیجے کے حوالے سے آسان ہے، بظاہر مشکل ہے، اللہ اس کے لیے اس آسان کو آسان تر کرتے دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب آگے اس کے بالکل متضاد. اور وہ جو بخل کرتا ہے، واستغنا، اور پھر رب سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، مخلوق کی ضرورتوں سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، دین کی ضرورتوں سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہاں تک کہ پھر وہ دین برحق کی تکذیب بھی کر ڈالتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ہم اسے کٹھن راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. گناہ کا راستہ کٹھن راستہ ہے، لیکن جس کی نیچر خراب ہو جائے تو وہ گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے پھر بھی کٹھن راستہ ہے. گناہ کے لیے تو اپنے آپ کو بندہ لڑک جائے اور چھوڑ دے اپنے آپ کو، جاتا ہے پھر گڑھے میں، آسان ہے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے کٹھن ہے. دنیا میں بھی نتیجہ، آخرت میں بھی. جتنے بڑے مرضی منصب پر کوئی ہو، لیکن ایک نمبر کا بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، بد کردار ہے، سر جی سلام، اور بعد میں ماں بہن کی گالیاں لوگ دیتے ہیں اس کو، اور اپنے وہ منصب سے اتر بھی جائے پھر بھی لوگ اس کو بددعائیں دیتے رہتے ہیں. اسی IMF ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے آج یہی یورپ کے لوگ کھڑے ہیں احتجاج کرتے ہوئے کہ تم نے دنیا کو کون سا معاشی نظام دیا ہوا ہے، تم نے تو سب کو جکڑ کے رکھ دیا. بندے کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخل کرتا ہے. یہ اس کے متضاد تین ایسی خامیاں ہیں جو بندے کو لے کے ڈوبتی ہیں. بخیل، ہم کسے بخیل سمجھتے ہیں؟ جو اپنے اوپر خرچ نہ کرے، بال بچوں پہ خرچ نہ کرے، ہم کہتے ہیں یہ بخیل ہے. شریعت کسے بخیل سمجھتی ہے؟ جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، بال بچوں پر بھی خرچ کرے، گرد و پیش پر بھی خرچ کرے، بہانے سے بڑی بڑی مجالس کنڈکٹ کرے اور اس میں بڑی دعوتیں دے، محفلیں برپا کرے، بہانے سے اپنے مزاج کے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، غیر سیاسی لوگوں کو، اپنے فیلڈ کے لوگوں کو بلایا تاکہ کسی طرح مجھے اپرچونٹیز ملے، میں آ گیا ہوں. یہی ایک بڑا بہترین ہتھیار ہے وقت کا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں دین کی ضرورتیں وہاں وہ خرچ نہیں کرتا. شریعت کہتے ہیں یہ پکا بخیل ہے. شریعت بخیل اسے نہیں سمجھتی جو دین کے مطابق خرچ کرتا ہے. جو دین کے تقاضوں کے مطابق خرچ نہ کرے اور اپنی تقاضوں کے مطابق چاہے وہ پوری دنیا پہ اپنا مال لٹا دے، شریعت اسے
کبھی بھی سخی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. شریعت کہتی یہ بخیل بندہ ہے. اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کی کیا نوبت آنی چاہیے. اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، اس کا پیسہ ہی نہیں نکلتا، اس کا پیسہ تو صرف اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے لیے نکلتا. اللہ کا دین پیسے خرچ کرنے کے لیے منتظر ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرے، اگلا خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. انفاق معیشت یہ دنیا کا، حاضر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسلحے سے بھی بڑا ہتھیار بنتا جا رہا ہے. ایسے میں بندہ دین کی ضروریات کا خیال نہ رکھے کہ کہاں خرچ ہونا چاہیے، دین کے تقاضے کیا ہیں، مخلوق کے تقاضے کیا ہیں. مخلوق کو تو اللہ نے اپنی فیملی، اپنا کنبہ قرار دیا ہے. الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور بندے کو اللہ کے کنبے کی فکر نہ ہو، اللہ ہی کا پیسہ ہاتھ میں لے کے اپنے تقاضوں کے مطابق خرچ کرنا، پوری دنیا لٹا دے، بخیل ہے بندہ. اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق مناسب طریقے سے بھی خرچ کرے. 10 روپے ہیں تو 1 بھی روپے خرچ کرے گا، 100 ہے 1 بھی خرچ کرے گا تو انشاءاللہ بخل سے نکلے گا باہر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم نے پتہ نہیں بخیل کسے سمجھ لیا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخل کرتا ہے نا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. کیوں؟ بخیل بندے کو دوسروں کی ضرورت کی پرواہ، اس لیے آگے وستغنا کہا. بخل بھی کرتا ہے، جب بخل کرے گا تو اس نیچر کا ریزلٹ کیا ہے؟ وستغنا، بے پرواہ ہو گئے. مخلوق کی ضرورتوں سے بے پرواہ، اللہ کے دین کی ضرورتوں سے بے پرواہ. اور اگر وہ اپنے بینک بیلنس ہی بڑھاتا جا رہا ہے، بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، تو وہاں سے بھی بے پرواہ. اور سب سے بڑھ پر خود اللہ سے بے پرواہ. جب قارون کو کہا گیا خرچ کرو اپنے مال میں سے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ مال دیا، تو اس نے جواباً کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. ارے یہ مال، یہ تو میں نے اکنامکس کی بہت بڑی ڈگری لی ہے. یہ آج کے ماحول کی بات کر رہا ہوں نا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے ملا یہ تو میرے اس علم کی بدولت ملا جو میرے پاس ہے. تو تجارت میں معیشت اور اصول تجارت ہی چلیں گے نا، اسی کا علم اس کے پاس تھا. تو آج کے اگر زبان میں کہا جائے تو میں نے بہت بڑی ڈگری لی ہوئی تھی، CA کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، یہی آپ یہی لیں گے اور کیا لیں گے. اگر آج مجھے اتنی بڑی میرے پاس دولت ہے تو اس میں کسی کا احسان نہیں ہے. میں سیلف میڈ آدمی ہوں بھائی. اللہ اکبر. تو بخل کرنے والا سمجھتا ہے یہ پیسہ میری اپنے کیا کہتے ہیں جو میری ذہانت ہے اس کی بدولت ہے. اللہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. واستغنا، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وکذب بالحسنی، پھر وہ دین کی تکذیب کر دیتا ہے. یہ بھی اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف ہے. بخل کرتا ہے، اس کے بعد بے پرواہ ہوتا ہے. بے پرواہی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ دین برحق کی تکذیب کر ڈالتا. اسی کو اوپر سے، پہلے سے نیچے سے اوپر کی طرف، آپ اوپر سے بھی نیچے کی طرف آئیں. جب بندہ دین حق کی تکذیب کرتا ہے تو پھر اس کو نظر بھی نہیں آتا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں. جب تکذیب کرتا ہے تو وہ بے نیاز بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں عقیدتاً، لیکن صورتاً یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دین برحق ہے، چلے عقیدے کی حد تک بھی یہ تصدیق بالقلب بہت سے ساتھیوں میں، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، کمال نصیب فرمائے. سمجھ آئی؟ لیکن ہم صرف صورتاً مسلمان ہیں، صورتاً عقیدہ ہے. اب صورتاً عقیدہ ہونے کا رزلٹ کیا ہے؟ وہی اللہ سے بے پرواہ، مخلوق کی ضروریات سے بے پرواہ، اللہ کے دین کے تقاضوں سے بے پرواہ، بخل انتہا پر. پھر کہتے ہیں جنت ملے. کیا بات ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ ایسے میں سزا کیا دیتے ہیں؟ کٹھن راستے کو آسان کر دیتے ہیں. یہ سزا ہے کہ جو بندہ بخل کرتا ہے، مخلوق کی ضرورتوں سے، دین کے تقاضوں سے، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دین برحق کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کٹھن راستہ اس کے لیے اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ اب اسے برائی اچھائی لگتی ہے، اچھائی برائی لگتی ہے. یہی ہے دوسری آیت میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے کھول دیتے ہیں کہ وہ خود اسلام کا تقاضا کرتا ہے.
ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے کرتوتوں کے باعث اللہ تعالیٰ اسے گمراہ رکھنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، وہ دین کی باتوں کو سوچتا ہے نا تو ایسا وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کی روح پرواز کر کے اوپر جانے لگی۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے نہیں دنیا میں، دین کی بات کرے ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، وہ دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یار مولویوں کی باتیں چھوڑو، اپنی بات کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو بندے کی فطرت کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں جس کو اس کے کرتوتوں کے باعث گمراہ کرنا اور رکھنا چاہتا ہوں ایسا بنا دیتا ہوں کہ وہ دین کی بات اور اچھائی کی بات سن کے ہی اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کٹھن راستے کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، گناہ کو آسان کر دیتے ہیں، برائی کو آسان کر دیتے ہیں، برائی اس سے اچھی لگتی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یہی مال جس نے اس کی عقل بگاڑی، اس کی مت مار دی، جب یہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ اب یہ ہدایت کے تین طریقے، تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہم نے جس طرح مخلوق کو پیدا کیا ہدایت راستہ دکھائیں گے، لیکن جبراً ہدایت کسی کو نہیں دیں گے، راستہ ضرور دکھائیں گے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے بندوں کو سمجھانے کا، سن لو ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت بھی۔ یہ نہیں کہ ہم ہدایت دیں گے تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھائی جو دین پر آتا ہے اس کے پاس تو دنیا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ نہیں، دنیا آخرت دونوں ہمارے پاس ہیں۔ تم دین پہ آؤ تمہیں دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں وہ اللہ کی حکمت ہے کس کو کتنا دینا، کس کو کتنا نہیں دینا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا آخرت دونوں میرے پاس ہیں، تم انکار کر کے میری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتے، اقرار کر کے تم میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے، بھاگ کے تم کہیں جا نہیں سکتے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، سارے مفاہیم اس کے اندر ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہ ہے ہدایت دینے کا تیسرا طریقہ اللہ کا۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، دہکتی آگ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، بھڑکتی آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں بدبخت ہی گرے گا، سب سے بڑا جو بدبخت ہے۔ یہاں اشقا کہا، اس کا مطلب نہیں کم بدبخت نہیں گرے گا، نبی علیہ السلام کے سامنے جس نے دین کا انکار کیا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے باقی بدبختوں کے مقابلے میں، اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جس نے ایمان قبول کیا وہ سب سے بڑا اتقا ہے باقی تقیوں کے متقین کے مقابلے میں۔ ان اتقا میں بھی سب سے بڑے اتقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں، اور اس آیت کا مصداق قریب مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بات آ رہی ہے، بات ختم ہو رہی، 2-3 منٹ میرے پاس ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ تعالیٰ اس جہنم سے اس شخصیت کو بچائیں گے جو امت میں سب سے بڑا اتقا ہے، اور امت میں سب سے بڑے اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر ان کے مال کے بارے میں بھی یہاں ذکر ہے، الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، اللہ کے راستے میں مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ مال خرچ کرنے کے 3 نیتیں بتائی ہیں یہاں ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، کہ ایک تو پاک کرنے کے لیے وہ مال دیتا ہے، ایک وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی پر خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے کسی کا احسان کا بدلہ اتارنا ہو، یا یہ انتظار میں ہو کہ میں کسی کے ساتھ 1 روپے کی نیکی کروں اللہ میرے ساتھ 100 روپے کی نیکی کرے۔ یہ بھی بندے کی ایک گندی نیچر ہوتی ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سمجھے کہ وہ احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار رہا۔ ہاں احسان کا بدلہ احسان ہے، ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مصداق ابو بکر صدیق ہیں جن کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں، تو ان کے بارے میں کہا یہ جو مال خرچ کر رہا ہے یہ احسان اتارنے کے لیے نہیں کر رہا یا کسی احسان کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ تو اس لیے کام کر رہا ہے کہ مال پاک ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کیا تھا، جو ادا اللہ کو سب زیادہ پسند ہے، کرتے کیا تھے؟ وہ جس لونڈی کو، جس غلام کو دیکھ لیتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار ان پر سختیاں کر رہے ہیں، جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہیں آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، دیکھتے تھے کہ جو لونڈی، جو غلام، اس پر ظلم اس لیے ہوا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کر چکا ہے، تو وہ پیسے دے کے آزاد کر دیتے تھے اس کو۔
ابا ان کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جو بعد میں ہوئے. تو ان کے والد نے انہیں کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کمزور کمزور لوگوں پہ تم احسانات کر رہے ہو، تو تمہارے کیا کیا کام آئیں گے؟ اگر تم نے غلام چھڑانے بھی ہیں، آزاد بھی کرنے ہیں، تو کچھ تگڑے لوگوں کو ذرا آزاد کرو، کل تمہارے بازو بنیں گے. جب ابوبکر صدیق نے باپ سے یہ سنا تو کہا ابا جان انما ارید ما عند اللہ، میں تو اس اجر کا متلاشی ہوں جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے ابوبکر صدیق پہ کہ یہ میرا بندہ جو خرچ کر رہا ہے صرف مجھے راضی رکھنے کے لیے کر رہا ہے، کسی کا احسان بھی نہیں کہ اتار رہا ہو، آئندہ کسی احسان کی توقع بھی نہیں رکھ رہا کہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ خرچ کرے. وہ تو صرف مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتا. اب جب یہ صفت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں سنیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس کو عنقریب راضی کر کے رہے گا. سمجھ آئی؟ اللہ کو جب پیار آتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو راضی کر دوں گا. بھائی بندے کی کیا اوقات ہے کہ اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے، بندہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کو جب پیار آتا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اصل یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ کا پیار انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ اپنا اسلوب بدل کے کہتے ہیں اس بندے کو میں راضی کر کے رہوں گا. جیسے اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ عطائیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہی انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یار غار کے لیے استعمال فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور سوف یہاں تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، یا سوف مستقبل کے لیے. لام تاکید کے لیے گرامیٹیکلی بات ہے، ویسے میں نے آپ کو بتا دی. کہا البتہ بالضرور ان قریب میں ابوبکر کو راضی کر کے رہوں گا. اللہ ہمیں بھی اس پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.